اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام. معجل فرجہم. آج ہماری بحث اور گفتگو سورہ حجرات المبارکہ میں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 کے بارے میں ہے. اللہ عز و جل اس آیت مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ عز و جل اس سورہ مبارکہ میں اس طرح فرماتا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو آپ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، بیٹھ کر صلح کرا دو اور ان کی اس جھگڑے کو ختم کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک دوسرے پر جو ہے کوئی زیادتی کرے، نہ مانے، صلح کی بات کو قبول نہ کرے، بات کو نہ مانے، ایک دوسرے پر ظلم کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تو آپ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے امر کو قبول کر لے. یعنی جو گروہ جو ٹولہ ظلم کرے اور صلح کی بات کو نہ مانے تو آپ بھی اس سے جنگ کرو اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کو مان لے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اور جب وہ مان لے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدالت کے ساتھ، عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا عدل و انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ عز و جل انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے، چاہتا ہے ان سے، انہیں دوست رکھتا ہے. جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اللہ عز و جل ان سے محبت کرتا ہے. دوسری آیت میں یعنی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انما المؤمنون اخوہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. اگر ان میں کسی بات پر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو آپ ان دونوں کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان اپنے صلح کراؤ. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر اللہ رحم کرے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. تو ان دونوں آیتوں میں چاہے وہ آیت نمبر 9 ہو یا آیت نمبر 10 ہو، دونوں آیتوں میں مومنین کو اس بات کی طرف اکسایا گیا ہے اور ان کی توجہ دلائی گئی ہے اور ان کو اس بات کی طرف
آمادہ کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے آمادہ کرنے کی کہ اگر مومنین میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی آپس میں مشکل پیدا ہو جائے، تو آپ کا کام کیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے درمیان صلح کرو، ان کو بٹھلا کر سمجھاؤ، اور دونوں کو کے دل میں جو مشکل پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرو، صفائی کراؤ اور دونوں کو آپس میں ملاؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بغاوت کرے، یعنی ظلم کرے، تجاوز کرے، تو آپ جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر، دوسرے کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ آپ جنگ کریں۔ کس کے ساتھ؟ جس نے ظلم کیا، جس نے تجاوز کیا، جو نئی بات مان رہا ہے، اور یہاں تک کہ اور یہاں پر جو یہ جنگ، یعنی جو جنگ والی بات ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جنگ والی بات جو ہے تو جنگ برائے جنگ نہیں، جنگ اس سے برائے جنگ نہیں، بلکہ تاکہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ جب آپ مظلوم کا ساتھ دو گے، جب آپ کسی دوسرے مقابل والے اس کے ساتھ دو گے کہ جو حق پر ہے اور جو صلح کے لیے بھی تیار ہے، تو یہ انسان جو تمرد کر رہا ہے، یعنی جو بغاوت کر رہا ہے اور صلح کی بات کو نہیں ماننا چاہ رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے کسی دوسرے انسان پر، اس کے حق کو نہیں دینا چاہ رہا ہے، تو جب آپ مظلوم کے ساتھ مل کر یا اس انسان کے ساتھ مل کر کے جو صلح کرنا چاہتا ہے اور تجاوز نہیں کر رہا ہے، وہ تجاوز کرنے والے سے لڑو گے، جنگ کرو گے، تو اس مظلوم کی طاقت بڑھ جائے گی اور اس ظالم کی طاقت کمزور ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظالم صلح پر مجبور ہوگا اور اس کے حق کو واپس پلٹانے کا ارادہ کرے گا، اس پر آمادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بھی اس کے ساتھ لگ گئے اور بجائے اس کے کہ آپ صلح کرائیں، آپ اس کے ساتھ لگ گئے، تو اس کو طاقت مل جائے گی ظلم میں یا تجاوز میں، تو وہ اور مضبوط ہو جائے گا، تو وہ کبھی صلح پر آمادہ پھر نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جنگ بھی جو ہے وہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ برائے آمادہ کردن، یعنی آمادہ کرنے کے لیے ہے، صلح کے لیے ہے، یا جو حق جو تجاوز کیا ہے اس نے اس تجاوز سے پیچھے ہٹنے کے لیے۔ صحیح؟ اور صلح بھی کیسے کرو؟ یہ نہیں کہ ایک پہ ظلم کر دو اور ایک پہ جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ رحم کر دو بہت زیادہ اور ایک پہ ظلم کر دو، نہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدالت، عدل و انصاف کے ساتھ۔ عدل و انصاف کا مطلب جو ہے وہ برابر، عدل کا مطلب برابر نہیں ہوتا، عدل کا مطلب مساوات نہیں ہے، بلکہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کا حق ہے، جتنا جس کا حق ہے اس کو حق دیا جائے، یہ مطلب ہے عدل کا۔ نہ کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بٹھا کے دونوں کو اور برابر برابر کر دو، یہ عدل کا مطلب نہیں ہے۔ تو ان کے درمیان صلح کرو، اگر وہ اللہ کے امر کو قبول کر لے، فاصلہ بینہما، تو ان کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ پسند کرتا ہے مقسطین کو، یعنی جو لوگ عدل سے کام لیتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور 10ویں آیت شریفہ میں اللہ عز و جل اس طرح فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس تم صلح کراؤ اپنے دونوں یا اپنے بھائیوں کے درمیان، اگر وہ تنازع کر رہے ہیں کس چیز میں، ان میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔
اللہ عز و جل تاکہ تم پر رحم کرے۔ اس میں بھی جو ہے وہ مومنین کو ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں گویا بتایا گیا ہے، اور مومنین کو آپس میں بتایا گیا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور اگر تم میں سے کسی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم کیا کرو؟ صلح کرا دو۔ یعنی اگر دو فریق آپس میں لڑنے لگے، دو لوگ آپس میں لڑیں تو تیسرے کو کیا چاہیے؟ کہ ان کے درمیان صلح کرائے، نہ کہ ان کے جھگڑے سے سوء استفادہ کرے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں اور تیسرا جو ہے اس میں مزے لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چاہیے کہ صلح کرائے، ان کو بٹھلا کر آپس میں ان کو جو دقت پریشانی آئی ہے اس کو دور کرائے۔ کسی نے کوئی حق دبایا ہے تو بیٹھ کر مل جل کر سب اس کا حق دلائیں، اور جس نے دبایا ہے اس سے واپس حق کرائیں تاکہ وہ مظلوم کو حق دے سکے۔ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ اگر تنازع کوئی جھگڑا ہو جائے تو مومنین کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کرا دیں عدل کے ساتھ، تاکہ یہ مشکل جلد ہی ختم ہو جائے اور زیادہ کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ صلح کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے صلح کے بارے میں، اور صلح کرانا جیسے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سے بھی دیکھا کہ اللہ عز و جل اس چیز کو چاہتا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو مومنین کو یہ حکم دیا ہے۔ خیر، آج ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں اس میں، انشاءاللہ باقی کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔